سیاسی شہرت کے حامل اور عمران خان کے قریب سمجھے جانے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بالآخر فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ خبر ملکی سیاست میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ فیض حمید کی وجہ شہرت سیاسی انجینئرنگ تھی۔ سب سے پہلے ان کا ذکر نواز شریف اور مریم نواز نے جولائی 2018 میں اس وقت کیا جب وہ گرفتاری دینے لندن سے پاکستان آ رہے تھے۔ نواز شریف اپنے برے وقت کی ذمہ داری فیض حمید پر ڈالتے تھے۔ مریم نواز نے تو فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ تک کر رکھا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شوکت صدیقی کے گھر بھی یہی فیض حمید گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے، ایسے تو ان کی 2 سالہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس وقت فیض حمید کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ واقعہ رپورٹ ہونے کے باوجود فیض حمید کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا، ہاں مگر شکایت لگانے والے جج شوکت صدیقی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ المیہ یہ ہے کہ شوکت صدیقی کو نکالنے والے کوئی اور نہیں، اس وقت کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بیٹھے چیف جسٹس ثاقب نثار اور وہ منصف تھے جو خود کو آئین کا سب سے بڑا محافظ مانتے تھے۔ فیض حمید اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے بلو آئیڈ آفیسر تھے۔ انہیں ڈی جی ISI لگایا گیا اور پھر اپنے سیاسی کام کرائے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا ٹرائیکا مخالفین پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ عمران خان جنرل باجوہ سے زیادہ فیض حمید کو پسند کرتے تھے۔ عمران خان اور فیض حمید نے مل کر 10 سالہ منصوبہ بنایا، جس کے مطابق 2024 کے الیکشن کے وقت فیض حمید نے آرمی چیف ہونا تھا اور بدلے میں انہوں نے عمران خان کو مسلسل دوسری بار وزیر اعظم منتخب کرانا تھا۔ اس کے بعد فیض حمید اور عمران خان نے مل کر ملک کو صدارتی نظام کی طرف لے کر جانا تھا اور آئندہ الیکشن میں فیض حمید کو آرمی چیف اور عمران خان کو صدارتی نظام کے تحت اس ملک کا صدر منتخب ہونا تھا۔ عمران خان اور فیض حمید کے اس 10 سالہ منصوبے کی بھنک اپوزیشن کو پڑ گئی اور وہ اس گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے 2022 میں تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ عمران خان کو ان کے منصوبے سمیت گھر بھیج دیا گیا۔ فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ پھر بھی کام کرتا رہا اور فیض حمید ریٹائرمنٹ کے باوجود عمران خان کے سہولت کار بنے رہے۔ ثانیہ 9 مئی کے پیچھے صرف عمران خان نہیں، فیض حمید بھی تھے۔ یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ فیض حمید ہی تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی تربیت کی اور انہیں بتایا کہ ملک کا پہیہ جام کرنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے۔ فیض حمید نے PTI کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، ٹارگٹ طے کیے اور سازش کا تجربہ فراہم کیا۔ فیض حمید پر قانونی قدغن تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے، مگر وہ خود کو ہر قسم کے قانون سے ماورا سمجھتے رہے اور تحریک انصاف کو سیاسی معاونت لگاتار دیتے رہے۔ فیض حمید پر مالی بدعنوانی، بزنس مین کو اغوا کرنے، جمہوریت کو کچلنے اور عدالتوں کو مینج کرنے کا الزام بھی ہے۔ عمران خان اور فیض حمید ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں تھے۔ عمران خان اپنے 10 سالہ دور اقتدار کے لیے فیض حمید کو سیڑھی بنانا چاہتے تھے اور فیض حمید آرمی چیف بننے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار تھے۔ PTI کا حال یہ ہے کہ جس فیض حمید نے عمران خان کو انگلی پکڑ کر انہیں حکومت کرنا سکھایا، آج اس کی گرفتاری پر صرف اتنا کہا کہ بھائی فوج کا تو اپنا سٹرکچر ہے، وہ جسے چاہے جس کے خلاف کارروائی کرے، ان کی مرضی۔ عبرت کا مقام ہے کہ آج فیض حمید کی گرفتاری پر سب خوش ہیں۔ فیض حمید بھی عمران خان کے سگے بالکل نہیں تھے اور نہ ہی انہیں تحریک انصاف سے کوئی دلچسپی تھی۔ ان کا سارا فوکس خود کو آرمی چیف بنوانے اور موجودہ آرمی چیف کو روکنے پر تھا۔ وہ آرمی چیف بننے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی پیغام بھجوایا تھا کہ انہیں آرمی چیف بنا دیا جائے تو ان کے وفادار رہیں گے۔ فیض حمید شریف برادران کے ساتھ ایک ملاقات کے لیے پاپڑ بیلتے رہے، مگر پیغام لانے والے کو نہ صرف سختی سے منع کیا گیا بلکہ تمام تر مخالفت کے باوجود ملک کے وسیع تر مفاد میں جنرل عاصم منیر کو میرٹ پر ریٹین کر کے آرمی چیف تعینات کر دیا گیا۔ آرمی چیف نے اپنی تعیناتی کو درست ثابت کیا اور فوج میں موجود احتسابی عمل کو بلا کسی رکاوٹ جاری رکھا۔ فوج کی یہ کارروائی کوئی غیر معمولی نہیں ہے۔ پہلے بھی کسی سینئر افسران کو آرمی رولز اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر سخت سزائیں دی جا چکی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کارروائی جو ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ فوج نے ایک بار پھر واضح طور پر ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے ہی اونچے عہدے پر کیوں نہ ہو، قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ پاک فوج کا احتسابی عمل بہت شفاف اور کڑا ہے۔ وہ فوری حرکت میں آ کر حقائق اور ثبوتوں کی روشنی میں معاملات کو قانون کے مطابق سختی کے ساتھ نپٹاتا ہے۔ اس سلسلے میں DGISPR 7 مئی کی پریس کانفرنس میں فوج کے اس کڑے احتسابی عمل کو واضح طور پر بیان کر چکے ہیں۔
फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के पीछे उन तमाम लोगों के लिए भी सबक है जो किसी एक सियासी जमात के लिए आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये गिरफ्तारी इस बात का पैगाम भी है कि अगर 9 मई में मुलव्वस होने पर अपने साबिक DGISI को कानून के कटहरे में लाया जा सकता है तो फिर दीगर ओहदों पर बैठे लोग तो शय ही क्या है, कुछ नहीं। मंसूबा साज हो या सहूलतकार, एक एक को चुन चुन कर कानून के कटहरे में लाया जाए।